وہ ایک بابا ہے کراچی کا، ان کا چینل ہے، اس بابے سے کسی نے پوچھا تم جو میلاد کا جلوس بناتے ہو نکالتے ہو، یہ صحابہ نے نکالا تھا؟ صحابہ سے ثابت ہے؟ تو بابا جی جواب دیتے ہیں اے جڑی بریانی تساں کھاندے ہو اے صحابہ کھاتی سی؟ واہ، صدقے جاواں تہاڈی دلیل تے، تہاڈا منہ چوم لے بھی خدا دی قسم۔ اللہ نے آپ کو بڑا علم دیا ہے جی، علمی باتیں ایسی ہوتی۔ بندیالوی جس کار تے چڑھدا وہ صحابہ دے زمانے چ ایسی؟ بندیالوی جو اینک پہنتا ہے یہ صحابہ پہنتے تھے؟ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ دنیا ہے، یہ دین نہیں ہے؟ آپ کہیں گے جی یہ علمی دلیل کیسے ہے؟ علم مناظرہ کی اگر بیسک ابتدائی کتاب پڑھی ہوتی تو مولوی صاحب بندیالوی صاحب یہ اعتراض نہ کرتے۔ علم مناظرہ کے اندر اور بھی کئی علوم کے اندر جب بندہ کسی دوسرے بندے سے کوئی بحث کرتا ہے، کوئی بندہ اعتراض کرتا ہے، جب اس کو جواب دیا جاتا ہے نا، جواب دو طرح سے دیا جاتا ہے۔ نمبر ایک، جواب جو ہوتا ہے وہ تحقیقی ہوتا ہے، تحقیقی جواب، جس کو ہم کہتے ہیں قرآن و سنت سے اس بات کو ثابت کیا جاتا ہے۔ دوسری دلیل کی قسم ہے، جواب کی قسم ہے، اس کو کہتے ہیں الزامی جواب۔ الزامی جواب کیا ہوتا ہے؟ پنجابی کے اندر اس کو کہتے ہیں الزامی جواب کو جداں دا منہ اُداں دی چپیڑ، جیسا منہ ہونا ویسا تھپڑ بجے پھر سواد آتا ہے۔ گھڑی لگا لینا، اینک لگا لینا، اچھی بڑی سے بڑی گاڑی کے اندر سواری کر لینا، یہ دنیا داری ہے۔ ٹھیک ہے جی، مان لے دنیا داری ہے۔ اگلی بات آؤ، کیا تمہارے مدرسوں میں میلاد کے منکرین کو کہہ رہا ہوں اور بندیالوی مولوی کو کہہ رہا ہوں، کیا تمہارے مدرسوں میں افتتاح بخاری ہوتا ہے؟ کیا تمہارے مدرسوں میں اختتام بخاری ہوتا ہے؟ کیا تمہارے مدرسوں میں عظمت قرآن کا جلسہ ہوتا ہے؟ جواب ملے گا جی ہاں ہوتا ہے۔ کیا یہ دنیا داری ہے؟ جواب ملے گا نہیں۔ افتتاح بخاری دنیا داری کہاں سے ہے؟ یہ تو دین ہے، ہم دین کے کام کر رہے ہیں۔ اب ہم مجھ سے کہتے ہیں یہ جو دین ہے، تم دین کے لیے جو کام کر رہے ہو، مجھے بتائیں افتتاح بخاری، گاڑی میں بیٹھنا یہ تو دنیا داری ہے، بخاری شریف کا افتتاح کرنا، قرآن کی عظمت پہ جلسے اور جلوس کرنا، مجھے بتایا جائے کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے افتتاح بخاری کیا تھا؟ کیا صحابہ کرام نے اختتام بخاری کیا تھا؟ بخاری تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے زمانے کے بھی بعد لکھی گئی ہے۔ تو یہ افتتاح بخاری کرنا، یہ اختتام بخاری کرنا، یہ عظمت قرآن کا جلسہ کرنا، مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ کہیں گے یہ دین ہے۔ اور خدا کے بندے، اگر یہ دین ہو سکتا ہے، عظمت قرآن کا جلسہ یہ دین ہو سکتا ہے، یہ گناہ نہیں ہے، تو جس محبوب پہ قرآن اترا ہے اس محبوب کا میلاد منانا بھی دین کا حصہ ہے، اور بالکل یہ جائز امر ہے۔ اگلا پھر جو دھوکہ دیا جاتا ہے، جب کوئی بات ان کی نہیں چلتی پھر کیا کہتے ہیں؟ او جی افتتاح بخاری، اختتام بخاری جو ہوتا ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا من احدث فی امرنا ای فی دیننا، جو ہمارے دین میں، فی الدین، دین میں نیا کام رائج کرے گا نا وہ گمراہی ہے۔ کہتے ہیں جو افتتاح بخاری ہے، یہ جو اختتام بخاری ہے نا، یہ احداث فی الدین نہیں ہے، یہ دین میں نیا کام نہیں ہے۔ ہم پوچھتے ہیں پھر کیا؟ کہتے ہیں یہ پتہ کیا ہے؟ یہ للدین ہے۔ سمجھیے بات کو، ایک فی الدین، دین میں کسی کام کا اضافہ کرنا۔ ہم نے کہا افتتاح بخاری، اختتام بخاری، کہتے ہیں فی الدین نہیں ہے، یہ للدین ہے۔ سوشل میڈیا پہ جی بڑی کھپ تے رولا پایا ہوا ہے جی، مولانا عطا محمد ہے جی کوئی بندیالوی صاحب ہیں، فیس بک پہ بڑی ان کی جناب وہ شور شرابہ کر رہے ہیں۔ امیر دعوت اسلامی، امیر اہل سنت دامت ظلہ نے میلاد کے منکرین کو ایک جواب دیا تھا، کہتے ہیں میلاد منانا بدعت ہے۔ آپ نے جواباً ان کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میلاد منانا بدعت ہے، تم جو یہ بریانیاں کھاتے ہو مسالوں والی، نت نئے طریقوں کے ساتھ نئی نئی ڈشیں کھاتے ہو، یہ بھی تو بدعت ہے۔ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بریانی کھائی ہے لیگ پیس بیچ میں ڈال کے؟ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تم جو لذیذ کھانے کھاتے ہو کیا صحابہ نے یہ کھائے؟ اس نے پھر نا اس بات پہ تبصرہ کیا، اس نے جو تبصرہ کیا ہے
وہ تبصرہ اس کا کوئی سر نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے۔ تبصرہ اس نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے دیکھیں جی اتنا علم ہوتا ہے الیاس قادری صاحب کو تو قرآن و حدیث سے دلیل دیتے، ان کے پاس قرآن و حدیث سے دلیل کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے جی یہ بات کر دی جس کا علم سے دور دور تک واسطہ نہیں ہے۔ بات آپ نے کیا کی تھی کہ تم بریانیاں کیوں کھاتے ہو؟ نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کھائی، یہ نئی چیز ہے۔ تو جس طرح آپ کہتے ہو میلاد نئی چیز ہے، وہ بدعت ہے، وہ حرام ہے، تو بریانی یہ بھی نئی چیز ہے، یہ بھی نہ کھاؤ، یہ بھی بدعت ہونی چاہیے، یہ بھی حرام ہونی چاہیے، بریانیاں کیوں کھاتے ہو؟ کہنے لگا یہ کوئی علمی جواب ہے؟ تو خدا کے بندے جاہل خبیث، یہ علمی جواب ہے، تجھے علم نہیں ہے۔ اگر مدرسے کا منہ دیکھا ہوتا، کسی استاذ کے پاس بیٹھ کے علم حاصل کیا ہوتا تو یہ بات ہی نہ کرتا۔ یہ علمی جواب ہے جو امیر دعوت اسلامی نے دیا ہے کہ اگر بریانیاں کھانا جائز ہے نا تو پھر میلاد مصطفیٰ کرنا بھی جائز ہے، میلاد مصطفیٰ کا لنگر بھی جائز ہے۔ آپ کہیں گے جی یہ علمی دلیل کیسے ہے؟ علم مناظرہ کی اگر بیسک ابتدائی کتاب پڑھی ہوتی تو مولوی صاحب بندیالوی صاحب یہ اعتراض نہ کرتے۔ علم مناظرہ کے اندر اور بھی کئی علوم کے اندر جب بندہ کسی دوسرے بندے سے کوئی بحث کرتا ہے، کوئی بندہ اعتراض کرتا ہے، جب اس کو جواب دیا جاتا ہے نا، جواب دو طرح سے دیا جاتا ہے۔ نمبر ایک، جواب جو ہوتا ہے وہ تحقیقی ہوتا ہے، تحقیقی جواب جس کو ہم کہتے ہیں قرآن و سنت سے اس بات کو ثابت کیا جاتا ہے۔ دوسری دلیل کی قسم ہے، جواب کی قسم ہے، اس کو کہتے ہیں الزامی جواب۔ الزامی جواب کیا ہوتا ہے؟ پنجابی کے اندر اس کو کہتے ہیں الزامی جواب کو جداں دا منہ اُداں دی چپیڑ، جیسا منہ ہونا ویسا تھپڑ بجے پھر سواد آتا ہے، اس کو الزامی جواب کہا جاتا ہے۔ الزامی جواب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو جو چیز تسلیم ہے، سامنے والا جو بات مان رہا ہے اس کو اسی کی بات کے اندر پھنسانا، اس کو علمی جواب کہا جاتا ہے، الزامی جواب کہا جاتا ہے۔ اب الزامی جواب یہ علمی جواب ہی ہوتا ہے، یہ جواب کی ایک قسم ہے۔ یہ الزامی جواب کیسے ہے؟ آپ نے یہ فرمایا دیکھو بھائی تم کہتے ہو میلاد یہ نئی چیز ہے، نبی پاک نے نہیں منایا، صحابہ کرام نے نہیں منایا، ٹھیک ہے جی نئی چیز ہے تو نئی چیز ہے، پھر کہتے ہیں جی یہ بدعت ہے، کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت، ہر نئی چیز گمراہی ہے۔ تو بھائی تم یہ مانتے ہو بریانی کھانا جائز ہے، مانتے؟ ہاں جی سب مانتے، کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ اچھا بریانی کیا نبی پاک کے دور میں تھی؟ جواب آئے گا نہیں تھی۔ او بھائی یہ بھی نئی چیز ہے، یہ بھی بدعت ہے، کہتے ہیں نہیں جی نہیں بریانی کھانا جائز ہے، بریانی کھانا ناجائز نہیں ہے۔ او بھائی اگر بریانی کھانا جائز ہے نا، بریانی تو نئی چیز ہے، بھائی بریانی کھانا یہ بدعت ہے، مگر یہ بدعت سیئہ نہیں ہے، بری بدعت نہیں ہے۔ اسی طرح میلاد اگرچہ نئی چیز ہے اور نئی نہیں ہے، یہ تو ہم نے ثابت کیا ہے، اللہ نے بھی میلاد کیا ہے، فرشتوں نے بھی کیا ہے، انبیاء نے بھی کیا ہے، حضور علیہ السلام نے خود اپنا میلاد منایا ہے، اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی میلاد منایا ہے، نبی پاک نے خود روزہ رکھا ہے، روزہ رکھ کے میلاد منایا ہے۔ مگر آپ کی بات تسلیم کر کے ہم یہ مانتے ہیں میلاد نئی چیز ہے، نئی چیز ہے تو پھر بریانی نئی چیز نہیں۔ اگر وہ نئی چیز وہ جائز ہو سکتی ہے، وہ حلال ہو سکتی ہے، تو میلاد مصطفیٰ منانا بالکل جائز بھی ہے اور کار ثواب بھی ہے۔ پھر کہتا ہے جی ہم یہ جو گاڑی میں بیٹھتے ہیں، یہ جو اینک لگاتے ہیں، یہ جو گھڑی باندھتے ہیں، ہم نے کہا یہ نبی پاک نے تو نہیں کام کیے، نبی پاک کسی کرولا گاڑی میں سوار نہیں ہوئے، لینڈ کروزر میں سوار نہیں ہوئے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک گھڑی نہیں لگائی، اینکیں نہیں لگائی۔ جواب دیتا ہے وہ مولوی بندیالوی، وہ کہتا ہے دیکھو یہ دین تھوڑی ہے، یہ تو دنیا ہے، گاڑی میں بیٹھنا، اینک لگا لینا، گھڑی لگا لینا، یہ دین تھوڑی ہے، یہ تو دنیا ہے۔ کہتا ہے آپ دین میں اضافہ کر رہے ہیں، یہ تو دنیا کی باتیں ہیں۔ اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ ہر کام کے اندر جب نیت اچھی ہو جائے، جب نیت اللہ کی رضا ہو جائے، وہ کام اگرچہ دنیا داری سے تعلق رکھتا ہو، وہ کام بھی دین کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے انما الاعمال بالنیات حدیث کی جو ابتدائی کتابیں وہ بھی پڑھی ہو نا، تو یہ اعتراض نہ ہو، کیونکہ ہر مباح کام، ہر جائز کام جس کا تعلق دنیا داری سے ہو، اب بندہ گاڑی میں بیٹھتا ہے، یہ کہتا ہے دنیا داری ہے، گاڑی میں بیٹھ کے کوئی بندہ حضور علیہ السلام کے میلاد کی محفل میں جاتا ہے،
اس نیت سے سفر کرتا ہے، مجھے بتاؤ گاڑی کے اندر بیٹھنا دنیا ہے؟ ثواب ملے گا، دین کے اندر شامل ہو جائے گا، تو یہ جہالت تیری ہے۔ الیاس قادری صاحب نے جو جواب دیا وہ علمی جواب ہے، اور تیرا یہ کہنا کہ گاڑی میں بیٹھنا، اینک لگانا، یہ دنیا کے ساتھ اس کو ہم دین میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آپ اینک لگا کے رب کا کعبہ دیکھیں، مصطفیٰ کا مدینہ دیکھیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، اینک اس نیت سے لگائیں، دین ہوگا، ثواب ملے گا، کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ آپ جو بریانی کھاتے ہیں نا، اس کا تعلق بھی دین سے ہو سکتا ہے۔ بریانی کھائیں، اچھی نیت کے ساتھ کھائیں، ہم اللہ کا دیا ہوا رزق کھا رہے ہیں، حلال اور طیب کھانا کھا رہے ہیں، حرام سے بچ رہے ہیں، اور جو اس سے ہمیں قوت ملے گی ہم اس کو دین کے کام پہ صرف کریں گے۔ تو خدا کے بندے، تجھے تو یہی عقل نہیں ہے کہ دین کس کو کہتے ہیں اور دنیا کس کو کہتے ہیں۔ بہرحال اگر یہ بات ہم مان بھی لیں، گھڑی لگا لینا، اینک لگا لینا، اچھی بڑی سے بڑی گاڑی کے اندر سواری کر لینا، یہ دنیا داری ہے، ٹھیک ہے جی، مان لے دنیا داری ہے۔ اگلی بات آؤ، کیا تمہارے مدرسوں میں، میلاد کے منکرین کو کہہ رہا ہوں اور بندیالوی مولوی کو کہہ رہا ہوں، کیا تمہارے مدرسوں میں افتتاح بخاری ہوتا ہے؟ کیا تمہارے مدرسوں میں اختتام بخاری ہوتا ہے؟ کیا تمہارے مدرسوں میں عظمت قرآن کا جلسہ ہوتا ہے؟ جواب ملے گا جی ہاں ہوتا ہے۔ کیا یہ دنیا داری ہے؟ جواب ملے گا نہیں۔ افتتاح بخاری دنیا داری کہاں سے ہے؟ یہ تو دین ہے، ہم دین کے کام کر رہے ہیں۔ اب ہم مجھ سے کہتے ہیں یہ جو دین ہے، تم دین کے لیے جو کام کر رہے ہو، مجھے بتائیں افتتاح بخاری، گاڑی میں بیٹھنا، یہ تو دنیا داری ہے۔ بخاری شریف کا افتتاح کرنا، قرآن کی عظمت پہ جلسے اور جلوس کرنا، مجھے بتایا جائے کیا نبی پاک علیہ السلام نے افتتاح بخاری کیا تھا؟ کیا صحابہ کرام نے اختتام بخاری کیا تھا؟ بخاری تو حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کے زمانے کے بھی بعد لکھی گئی ہے۔ تو یہ افتتاح بخاری کرنا، یہ اختتام بخاری کرنا، یہ عظمت قرآن کا جلسہ کرنا، مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ کہیں گے یہ دین ہے۔ اور خدا کے بندے، اگر یہ دین ہو سکتا ہے، عظمت قرآن کا جلسہ یہ دین ہو سکتا ہے، یہ گناہ نہیں ہے، تو جس محبوب پہ قرآن اترا ہے اس محبوب کا میلاد منانا بھی دین کا حصہ ہے، اور بالکل یہ جائز امر ہے۔ اگلا پھر جو دھوکہ دیا جاتا ہے، جب کوئی بات ان کی نہیں چلتی، پھر کیا کہتے ہیں؟ او جی افتتاح بخاری، اختتام بخاری جو ہوتا ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا من احدث فی امرنا ای فی دیننا، جو ہمارے دین میں، فی الدین، دین میں نیا کام رائج کرے گا نا، وہ گمراہی ہے۔ کہتے ہیں جو افتتاح بخاری ہے، یہ جو اختتام بخاری ہے نا، یہ احداث فی الدین نہیں ہے، یہ دین میں نیا کام نہیں ہے۔ ہم پوچھتے ہیں پھر کیا؟ کہتے ہیں یہ پتہ کیا ہے؟ یہ للدین ہے۔ سمجھیے بات کو، ایک ہے فی الدین، دین میں کسی کام کا اضافہ کرنا۔ ہم نے کہا افتتاح بخاری، اختتام بخاری، کہتے ہیں فی الدین نہیں ہے، یہ للدین ہے، یہ دین کے لیے ہے، ہم دین میں اضافہ نہیں کر رہے بلکہ یہ سارے کام دین کے لیے کر رہے ہیں۔ اور بھائی یہ جہالت ہے۔ کیا نبی پاک علیہ السلام نے یہ جو آپ تقسیم کاری کر رہے ہیں، پنجابی کے اندر نا ایک مثال ہے، ایک مولوی سی، ایک بندے نے آگے مسئلہ پوچھا، مولوی صاحب اگر فلاں گناہ کوئی بندہ کر لوے وہ کفارہ کی ہے، مولوی صاحب نے کیا جواب دیا؟ مولوی صاحب نے کیا، جو سواگا ہوں نا، وہ ٹریکٹر پیچھے بنے ہوں جدو ہل پھیر دے، ہل پھیر کے جدو زمین نو برابر کرنا ہوں ادو سواگا پھیر دے۔ اگر مولوی صاحب نے جواب دیتا جو گناہ آپ نے ذکر کیا ہے نا، اس گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ سواگا کھڑا کر لو، کھڑا کر کے انیاں روٹیاں پکاؤ، روٹیاں دی تہ لگ جائے، سواگا کھڑا کر کے، ٹھیک ہے، روٹیاں اللہ دی بارگاہ صدقہ خیرات کر دو، تے انشاءاللہ اللہ دی بارگاہ چ امید کی جا سکتی ہے اللہ گناہ نو معاف فرما دے گا۔ اور کیوں بندے نے کہا مولوی صاحب یہ جڑا گناہ منا یہ تہاڈی گھر دی نے کیتا؟ مولوی نے کی جواب دیتا؟ جدو گھر تے پئی مولوی نے کہا سواگا لمحہ پا لو، ہیں جہاں 500 روٹی خیرات کرنی پڑنی تھی وہاں پہ آ گئی اب 10 روٹیاں۔
گل یہ ہے بھی جو اپنے گل چاہتی ہے نا پھر منڈا منڈا پالو، یہ نہیں چلے گا۔ اب مجھے یہ بتایا جائے کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تقسیم کاری کی ہے فی الدین اور للدین؟ یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ للدین ہے، یہ دین کے لیے ہے، دین میں نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات، آپ کی یہ تقسیم کاری خود بہت بڑی بدعت ہے۔ یہ تقسیم کاری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمائی۔ یہ تقسیم کاری جو آپ کر رہے ہیں فی الدین اور للدین کی، یہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ پھر بات یہ آتی ہے، مسئلے کو سمجھایا جائے، میں کہا میلاد کو مان، پھر تجھے یہ بھی مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے، اب اس حدیث پاک کو سمجھا جائے۔ آ جاؤ بیٹا بندیالوی، ہم تجھے حدیث سمجھاتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا، جس نے کوئی نیا کام دین میں ایجاد کیا ہے۔ اب آگے سنیے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، جس طرح فی الدین ہے نا، آپ کہتے ہیں دین میں اضافہ نہیں کرنا، آ جاؤ دین میں اضافہ۔ روایت سے ثابت کرتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من سنہ فی الاسلامی، جیسے وہاں فرمایا نا من احدث فی امرنا، ایسے یہاں پہ فرمایا من سنہ فی الاسلامی سنتن حسنتن، جس نے اسلام میں سنہ کا مطلب ہے ابتدا، سنہ کا مطلب ہے شروع کرنا، ابتدا کرنا، احدثہ کسی کام کا نئے سرے سے وجود میں لانا، کہاں پہ؟ فی الاسلامی، دین میں۔ فرمایا جو دین میں نئے کام کا آغاز کرتا ہے، ابتدا کرتا ہے، اور وہ کام اچھا ہو، سنتن حسنتن، پتہ کیا چلا؟ ہر نیا کام گمراہی نہیں ہوتی، بلکہ سنتن حسنتن، کوئی بدعت ایسی بھی ہوتی ہے جو اچھی ہوتی ہے۔ فرمایا جو دین میں ایسا کام رائج کرے گا فَلَهُ أَجْرُهَا، تو اس بندے کو اس اچھی بدعت پر اللہ کی طرف سے ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور اگلی بات، صرف اسی کو نہیں، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، جس بندے نے بھی اس نئے کام پر جو اچھا ہو اس پر عمل کیا، ایجاد کرنے والے کو بھی اس کا ثواب دیا جائے گا۔ تو بھائی یہ جو حدیث پاک ہے نا، کل بدعت ضلالہ، تو اس سے مراد وہ بدعت ہے، وہ نیا کام ہے جو کسی سنت کے خلاف ہو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اگر ہم مکمل پڑھیں نا، سرکار نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، ما لیس منہ، جس کا مطلب یہ ہے وہ نیا کام، ما لیس منہ، جو دین سے نہ ہو، جس کی اصل دین میں موجود نہ ہو۔ ہر وہ نیا کام جس کی اصل دین کے اندر موجود نہ ہو، وہ نیا کام بدعت ہوتا ہے۔ وگرنہ ہر نیا کام اگر ہم اس کو بدعت کہیں تو پھر تو کئی ایسی باتیں، جیسے افتتاح بخاری کا میں نے دیا، اور جناب افتتاح بخاری کے ساتھ اختتام بخاری، قرآن کی عظمت پہ جلسہ کرنا، اور قرآن شریف پہ یہ جو اعراب لگے زیر زبریں، یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں تھی۔ تو بھائی اس سے مراد یہ ہے ہر وہ کام جو شریعت سے، جو اسلام سے، جو قرآن سے، جو سنت سے نہ ٹکرائے، وہ گمراہی نہیں ہے، بلکہ اگر وہ اچھا کام ہو، حدیث پاک کے مطابق اس اچھا کام شروع کرنے والے کو اس کام کے شروع کرنے پر اجر عطا فرمایا۔ لہذا امیر دعوت اسلامی نے یہ جو دلیل دی ہے نا، یہ الزامی جواب ہے، اور الزامی جواب یہ جہالت نہیں ہے، یہ علم کی ایک نشانی ہے۔ تجھے نہیں پتا کہ یہ علم ہے یا نہیں ہے، اور ابھی تو 12 ربیع الاول شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے، بریانیاں ہم سب نے کھائی ہیں، بریانیاں اسی کھادیاں، میدے ہو راندے سڑے، اور آگے تو حضور غوث پاک کی 11ویں بھی آ رہی ہے، انشاءاللہ کھیر ہم کھائیں گے 11ویں کی، اور شوگر ان کو ہوگی۔